کیا آپ معدے کی تکلیف میں مبتلا ہے؟ ہاضمے کے مسائل، تیزابیت یا بدہضمی کا سامنا ہے؟ پریشان نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں اور غذائیں بتائی ہیں جو معدے کے لیے بہترین ہیں۔ انشاءاللہ اس حدیث اور دعا پر عمل کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ معدے کی صحت کے متعلق حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے اپنے معدے سے زیادہ نقصان دہ کوئی برتن نہیں بھرا۔ آدم کے بیٹے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2380۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ زیادہ کھانے سے معدے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اعتدال میں کھانے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ معدے کی بیماری کے لیے مسنون دعا۔ اگر آپ کو معدے میں درد، جلن یا ہاضمے کا مسئلہ ہے تو یہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اللہم اشفنی شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ مجھے ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ رہنے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2202۔ معدے کو صحت مند رکھنے کے لیے مسنون غذائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غذائیں جو معدے کے لیے مفید ہیں، خاص طور پر السر، جلن، تیزابیت اور گیس کے لیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوراکیں تجویز فرمائیں وہ نہ صرف روحانی برکت رکھتی ہیں بلکہ طبی لحاظ سے بھی بے حد مفید ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق بھی ان کے فوائد کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک کھجور ہاضمہ بہتر کرتی ہے اور معدے کو طاقت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پسند فرمایا اور اسے اپنی روزمرہ خوراک میں شامل رکھا۔ بخاری مسلم۔ فوائد: ہاضمے کے عمل کو بہتر بناتی ہے، معدے کو توانائی فراہم کرتی ہے، قبض کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ 2. شہد، السر، معدے کی سوزش اور جلن کے لیے مفید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد میں شفا ہے۔ بخاری مسلم۔ فوائد: السر کے زخم بھرنے میں مدد دیتا ہے، معدے کی جلن اور تیزابیت کم کرتا ہے، ہاضمے کے مسائل جیسے بدہضمی کو کم کرتا ہے۔ 3. تلبینہ، جو کا دلیا، تیزابیت اور گیس کے لیے مفید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلبینہ دل کے غم کو دور کرتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ فوائد: معدے میں موجود تیزابیت کو کم کرتا ہے، آنتوں کی صحت بہتر کرتا ہے اور قبض دور کرتا ہے۔ ہلکی غذا ہے جو معدے کو سکون دیتی ہے۔ 4. زیتون کا تیل، معدے کی حفاظتی تہ کو مضبوط بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے۔ ترمذی۔ فوائد: معدے کی اندرونی تہ کو نقصان سے بچاتا ہے، السر کو بڑھنے سے روکتا ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ 5. کلونجی، گیس اور بدہضمی کے لیے بہترین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ بخاری۔ فوائد: معدے میں جمع ہونے والی گیس کو کم کرتی ہے، بدہضمی کو ٹھیک کرتی ہے اور ہاضمے میں مدد دیتی ہے، آنتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ 6. نیم گرم پانی، تیزابیت، معدے کی جلن اور گیس کے لیے مفید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے فوراً بعد زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز فرماتے تھے۔ فوائد: معدے کی جلن اور تیزابیت کو کم کرتا ہے، ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور کھانے کے بعد بوجھل پن کم کرتا ہے، آنتوں میں موجود گیس کو خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وہ مسنون غذائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور جدید تحقیق بھی ان کے فوائد کو تسلیم کرتی ہے۔ ان غذاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، حدیث پر عمل کریں اور معدے کی بیماریوں سے بچیں۔ اگر آپ معدے کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ عادات اپنائیں۔
کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹیں بلکہ کچھ دیر چہل قدمی کریں۔ چٹپٹے اور مرچ والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ پانی زیادہ پیے، خاص طور پر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پینا زیادہ مفید ہے۔ کھانے کے آداب اپنائیں، اللہ کا نام لے کر کھائیں اور آرام سے چبائیں۔ اس حدیث پر عمل کریں، دعا پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غذاؤں کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ انشاءاللہ معدے کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید مستند اسلامی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک ایسی ہی قیمتی معلومات پہنچتی رہیں۔